اچھا، کیا ظاہری شکل ہمیشہ سچائی بتاتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی کہانی میں کھو جائیں گے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے زیادہ ڈرانے والی کہانیوں کے پیچھے سب سے مہربان دل چھپے ہوتے ہیں۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی سخت وارننگ سے۔ یہ ایک ایسی سرگوشی تھی جو گاؤں کے ہر بچے کے کان میں گونجتی تھی۔ جنگل میں مت جانا، وہاں ایک چڑیل رہتی ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک نصیحت نہیں تھے، بلکہ یہ خوف اور بھید کا وہ بیج تھے جو سب کے دلوں میں بو دیا گیا تھا۔ اور بس یہیں پر آ کر کہانی کا اصل مرکز سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ایک خوفناک چڑیل کی داستان ہے جو سب کو ڈراتی ہے، اور دوسری طرف ایک مہربان روح کی بالکل خاموش سچائی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ افواہوں کے سائے حقیقت کو آخر کتنا چھپا سکتے ہیں؟ تو چلیں اس افسانے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے بالکل ساتھ ایک گہرا تاریک جنگل تھا، لیکن اس جنگل سے بھی زیادہ گہرا وہ خوف تھا جو گاؤں والوں کے دلوں میں بستا تھا، ایک چڑیل کا خوف۔ لیکن کہتے ہیں نا، محبت کے سامنے خوف کی سب سے مضبوط دیواریں بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ جب بیماری گاؤں پر حملہ کرتی ہے تو ایک بہادر لڑکے کو ان تمام انتباہات کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف ایک تلاش نہیں، یہ ایک بھائی کی اپنی بہن کے لیے ایک بے چین پکار ہے۔ اسی گاؤں میں حمزہ نامی ایک لڑکا رہتا تھا جس کی پوری دنیا اس کی چھوٹی بہن کے ارد گرد گھومتی تھی۔ جب وہ شدید بیمار پڑی تو گاؤں کی خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ کوئی حکیم نہیں تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ امید کی روشنی مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ اور اس بیماری کا علاج وہ صرف ایک ہی چیز تھی، ایک نایاب جڑی بوٹی۔ اور وہ کہاں ملتی تھی؟ جی ہاں، اسی جنگل میں جس میں جانے سے سب کو منع کیا گیا تھا۔ اب حمزہ کو اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس جگہ جانا تھا جہاں جانے کے خیال سے بھی ہر کوئی ڈرتا تھا۔ اور پھر جنگل کی گہری خاموشی میں وہ لمحہ آتا ہے جہاں کہانی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ یہ ایک غیر متوقع ملاقات کا لمحہ ہے جہاں سالوں پرانا افسانہ کڑوی سچائی کا سامنا کرتا ہے۔ جنگل کی بھول بھلائیوں میں کھویا ہوا حمزہ کے سامنے اچانک وہ سایہ آ جاتا ہے جس کا ذکر کہانیوں میں ہوتا تھا، زارا، جنگل کی چڑیل۔ اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑتی ہے، لیکن بہن کی محبت کا خیال اسے اپنی جگہ پر جمائے رکھتا ہے۔ اور پھر جو آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے وہ کسی چڑیل کی نہیں، بلکہ ایک ماں جیسی شفیق آواز ہوتی ہے۔ ڈرو مت بچے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بس ایک ہی لمحے میں حمزہ کی دنیا کی ساری کہانیاں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھی اصل حقیقت، اور یہیں آ کر چڑیل کا سارا افسانہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ زارا کی حقیقت کیا تھی؟ وہ تو جنگل کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتی تھی، بیمار پرندوں کا علاج کرتی تھی، اور کھوئے ہوئے مسافروں کی مدد کرتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا جادو تو اس کا مہربان اور نرم دل تھا۔ لیکن جہاں جنگل میں ایک امید جاگی تھی، وہیں گاؤں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایک معجزے کو کالا جادو سمجھ لیا گیا، اور شکر گزاری کی جگہ غصے نے لے لی، جو اب ایک خطرناک مارچ کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ زارا کی دی ہوئی جڑی بوٹی نے تو کمال کر دیا۔ حمزہ کی بہن چند ہی گھنٹوں میں ٹھیک ہو گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب خوش ہوتے، مگر یہی معجزہ گاؤں والوں کے شک کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ گاؤں والوں کی آنکھوں پر تو خوف کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ انہوں نے اسے شفا نہیں بلکہ چڑیل کا کوئی شیطانی جادو سمجھا۔ ان کے اندر کا خوف اتنا گہرا تھا کہ اس نے ایک مہربانی کے عمل کو بھی ایک منحوس سائے میں بدل دیا۔ اور بس خوف سے اندھے ہو کر وہ مشعلیں اور ہتھیار پکڑتے ہیں اور اس کی جھونپڑی کی طرف مارچ شروع کر دیتے ہیں۔ خوف اب ایک غضبناک ہجوم میں بدل چکا تھا جو انصاف نہیں بلکہ تباہی پھیلانے نکلا تھا۔ اور اب وقت تھا سچائی اور غصے کے ٹکراؤ کا۔ گاؤں والے تو چلے تھے انصاف کرنے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ آج وہ اپنے ہی تعصب کا سامنا کرنے والے ہیں۔ جب وہ غصے میں بھرا ہجوم وہاں پہنچا تو مشالوں کی روشنی میں جو انہوں نے دیکھا اس نے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہاں کوئی چڑیل نہیں تھی، بلکہ ایک عورت ایک زخمی ہرن کا علاج کر رہی تھی، اور پرندے امن سے اس کے کندھوں پر بیٹھے تھے۔ یہ برائی کا نہیں، خالص مہربانی کا منظر تھا، ایک ایسا ثبوت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس خاموشی کو توڑا حمزہ کی آواز نے۔
وہ سب کے سامنے آ کر چلایا، یہی وہ ہیں جنہوں نے میری بہن کی جان بچائی ہے۔ حمزہ کے یہ الفاظ سنتے ہی پورے ہجوم پر جیسے شرمندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ان کی مشالوں کی روشنی اب ان کے اپنے چہروں پر پڑ رہی تھی اور انہیں اپنی غلطی کا گہرا احساس ہو رہا تھا۔ اس ٹکراؤ کے بعد کہانی ایک بالکل نئے موڑ پر آ گئی۔ یہ صرف ایک اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک نئی سمجھ کی شروعات تھی۔ ایک ایسا سبق سیکھا گیا جو دل کے حقیقی پیمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ گاؤں والوں نے زارا سے معافی مانگی اور ان کے الفاظ میں ہی اس کہانی کا پورا سبق چھپا تھا۔ ہم نے ظاہری شکل سے فیصلہ کیا، دل سے نہیں۔ اور یہ جو رویہ تھا گاؤں والوں کا، اسے کہتے ہیں تعصب، یعنی کسی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے، صرف سنی سنائی باتوں اور خوف کی بنیاد پر ایک رائے قائم کر لینا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ 3 بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ پہلی، کہ افواہوں اور ظاہری شکل کے دھوکے میں نہ آئیں۔ دوسری، انسان کو اس کے اعمال سے پہچانیں۔ اور سب سے اہم بات، یاد رکھیں کہ ایک مہربان دل دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اس دن کے بعد سے سب کچھ بدل گیا۔ گاؤں والوں نے زارا کو ایک نیا نام دیا۔ وہ اب چڑیل نہیں، بلکہ گاؤں کی محبوب محافظ نیک دل زارا کہلانے لگی۔ اور اب یہ کہانی ایک سوال ہم سب کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسی کون سی نیک دل ہستی ہے جسے شاید ہم نے بھی صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر غلط سمجھا ہو؟ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی جنگل میں قدم رکھیں اور خود سچائی کو تلاش کریں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دبانے نہ بھولیں۔ شکریہ۔